آج ہماری تلاوت کا آغاز انشاءاللہ سورہ صاد سے ہوگا۔ گزشتہ تراویح میں ہم نے سورہ صافات پر، جس کو سورہ صف بھی کہا جاتا ہے، ایک یہ سورہ صافات اور سورہ صف یہ ہے، اور ایک 28ویں پارے میں سورہ صف جو نصف کے بعد ہے اس کا نام بھی سیم ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ صافات کو صافات ان صفوں کی وجہ سے، ان کیوز اور ان لائنز کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا ابتدائی آیات میں تذکرہ ہے۔ صف باندھنے والوں کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا۔ یہاں پر جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے کہ ایسے لوگ کے جو صف باندھے کھڑے ہیں، اور صف در صف کھڑا ہونا۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، جب صفا ایک فعل کے بعد یہ فعل مطلق صفا آتا ہے تو یہ اس کی انڈوزمنٹ کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جو صف باندھے کھڑے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ صف میں کھڑے ہونے والے کون لوگ ہیں کہ جن کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ان میں سے جو پہلا قول ہے وہ میدان جہاد میں مجاہدین کی جو صفیں ہیں اللہ رب العزت نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو صف بصف کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی تسبیح میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اور جو تیسرا قول ہے اور جو مفسرین کے ہاں راجح قول ہے، فرمایا اس سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو روئے زمین پر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جو صفوں کو تشکیل دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان صفوں میں کھڑے ہونے والوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ یعنی با جماعت نماز کی ادائیگی کی اہمیت ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جس نظم کے ساتھ، جس ضبط کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ ایک صاحب ایمان اپنے امام کی اقتداء کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتا ہے، تو صفوں کی جو درستگی ہے اس کی اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ دین اسلام میں نظم و ضبط کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور با جماعت نماز کو مسلمانوں کے انتظامی جو معمولات ہیں اس میں ایک خاص مقام اور حیثیت حاصل ہے۔ اجتماعیت صاحبان ایمان کی ہمیں جہاں بھی نظر آتی ہے تو وہاں پر اسلام کا روب، اسلام کا وقار، اسلام کی وجاہت اور اس کا روب ہمیں نظر آتا ہے۔ چاہے وہ 5 وقت کی نمازوں کی باجماعت ادائیگی ہو، یا پھر ہر ہفتے جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع اور اس کی صفوں کا جو ہے انتظام ہو، یا پھر عیدین کے موقع پر ایک کثیر تعداد میں ایک مقام پر مسلمانوں کا جمع ہونا ہو، یا مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو حج کے موقع پر اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں اجتماعی عبادات کے عناصر موجود ہیں وہاں جو بنیادی مقصد ہے وہ صاحبان ایمان کے وقار کو، ان کے تشخص کو اور ان کے وجاہت کو لوگوں پر ظاہر کرنا ہوا کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ تسبیح اور یہ تذکرہ یہاں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب سورہ صافات میں آگے کی آیات ہمارے درمیان آتی ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو جناب اسرافیل کی علیہ السلام کی سور پھونکنے کے بعد جب دوبارہ قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کھڑے ہونے والوں میں نیکوکار لوگ بھی ہوں گے اور گناہگار بھی، لیکن فرمایا کہ جہاں نیکوکار موجود ہیں تو وہاں عاصیت میں مبتلا لوگ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہے ہمارے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن کا مذاق اڑانا اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بھی کیا اٹھائے جائیں گے، کیا ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان کے ساتھ اس کا مذاق اڑائے، اگر ہم اپنے گرد و پیش کو یا اپنی ہی کیفیت پر اگر نظر دوڑائیں تو گویا کہ ہم بھی ایک اعتبار سے اپنے عمل سے یہ استہزاء اور مذاق ہی اڑا رہے ہیں کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہونے کے باوجود جو بے باک ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا ہم نے اٹھنا ہی نہیں، ہم نے جواب ہی نہیں دینا۔ تو عملی طور پر ہم بھی شاید انہی لوگوں میں داخل اور شامل ہیں کہ جناب جو اس قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں۔
انہیں جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو فرمایا کہ وہ وہاں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں یہاں آیا، دوسرا کہے گا کہ نہیں تو نے مجھے بہکایا تھا، تیری وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنے کی دنیا میں عادت رکھنے والا جہنم میں بھی اسی اپنی عادت پر کھڑا ہوگا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے، ہماری سیلف ریسپیکٹ کے لیے، جو ہماری اپنی خود ساختہ ہے، جو ہم نے خود بنا رکھی کہ ہماری بڑی عزت ہے، ہمارا بڑا وقار ہے، اس سیلف ریسپیکٹ کو بچانے کے لیے ہم میں سب سے بڑا جو ناسور اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ غلطی کا تسلیم نہ کرنا انسان کو بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آج اگر غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت ہوگی اور ہر چیز میں تعویل تلاش کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ہماری سنوائی ہوگی، کم از کم ندامت تو ہوگی کہ ہاں ہم نے یہ کر رکھا ہے۔ لیکن یہاں ہی اگر جب اتنی پختہ عادت ہوگی کہ جناب نہیں یہ تو میں نے جو مجھ سے یہ جو ہوا اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے، مجھ سے یہ جو غلطی ہوئی اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، لیکن انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پاتا کہ جناب اس غلطی کا میں 100% خود ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ جو عادت ان کی دنیا میں تھی کہ غلطی تسلیم نہیں کرتے تھے، اب جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں احتساب نفس کی توفیقات عطا فرمائے۔ یہ ساری تفصیل یہاں موجود ہے، اور جب سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے تو صاد بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ حتمی وہ راز ہیں کہ جن کی اصل حقیقت سے اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی آگاہ ہے۔ تو یہ سورہ صاد چونکہ لفظ صاد سے شروع ہوئی ہے تو اس کا نام بھی صاد ہی بیان کیا گیا، اور یہ صاد جو ہے مفسرین نے فرمایا کہ یہ قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ نے یہ صاد فرما کر قسم ارشاد فرمائی۔ اس میں دو قول کیے گئے کہ کس چیز کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ نمبر ایک فرمایا کہ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی قسم کھائی گئی، اور دوسرا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے سچے ہونے کی قسم کھائی گئی کہ میرے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل، اور پھر اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کو کہ ایک صبر کرنے والے کی یاد کرنے کی ہم تمہیں تلقین کرتے ہیں، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا گیا، ان کے روزوں اور ان کے سحر و افطار، اور آدھی رات سو کر آدھی رات پورا جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی ان کی کیفیات کو یہاں بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے شہزادے جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تفصیل کے ساتھ یہاں بات ہوئی ہے۔ جناب ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، یعنی جناب یعقوب کی نسل سے ہونے سے مراد یہ ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال کے اعتبار سے ثروت اور غنا عطا فرمایا۔ باغات کی ایک بہتات تھی، قطار در قطار باغات ہی باغات آپ کی ملکیت میں تھے، زرعی زمینوں کے آپ مالک تھے، اور مویشیوں کی ایک بڑی کثیر تعداد آپ کی ملکیت میں تھی۔ اللہ رب العزت نے کام کرنے کے لیے نوکر چاکر بھی بہتات میں عطا فرمائے تھے، اور اولاد کی بھی کثرت تھی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، پھر رب ذوالجلال نے اپنا امتحان اپنے اس بندہ خاص پر ڈالا۔ جب وہ امتحان آیا تو اولاد جو تھی ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، جتنے بھی جو ہے وہ ڈنگر تھے، جتنے جانور تھے، مال مویشی تھا، وہ سب کا سب ہلاک ہو گیا۔ جو باغات تھے لہلہاتے تھے، لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سارے کے سارے باغات جو ہے بالکل صحرا بن گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، اور ثروت اور غنا جو ہے وہ ایسا ختم ہوا کہ فقر اور فاقہ پر آ گئے۔ اور ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت نے جسم کو بھی بیماری کی آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ کوئی ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، 6 ماہ یا 1 سال کی بات نہ تھی۔ اس کیفیت میں یعنی اس امتحان میں جناب ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 سال کا عرصہ گزارا ہے۔
اور ان 18 سال میں ایک موقع پر بھی اپنی زبان پر آپ شکوہ لے کر نہیں آئے. اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کی قبولیت کے ساتھ ہی شفا کے دروازے جب کھولے گئے تو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کو، رجل کو، اپنے پاؤں کو جو ہے زمین پر ماری ہے، اور جب آپ نے پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا. ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اس سے آپ نہائیے اور اس کو آپ پیجئے. تو اللہ رب العزت نے جو اس پانی کو جاری فرمایا تو وہ پانی آب شفا کے طور پر آپ کے لیے ٹھہرا. آپ نے غسل فرمایا تو جسم پر جو بیماری تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور پینے کے ذریعے سے باطنی ساری بیماریوں کو بھی اللہ رب العزت نے رفع فرما دیا اور دور فرما دیا. اور یہ اس کے بعد تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ یہ ایوب ہیں اور ایسے صابر ہیں کہ ہم نے ان پر یہ امتحان بھی ڈالا، یہ آزمائش بھی ڈالی، یہ تمام امتحانات میں کامیاب سے کامیاب تر ہوتے چلے گئے. مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شفا کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی شکرانے کے لیے نماز کی نیت باندھی، اور جب نماز کی نیت باندھی تو کمزور اتنے ہو چکے تھے، نحیف اور لاغر اتنے ہو چکے تھے کہ آپ نے 4 رکعت کی نیت فرما کر جب نماز کا آغاز کیا تو تیسری رکعت پر آپ کی بس ہو گئی، اور کمزوری کی وجہ سے چوتھی رکعت ادا نہ فرما سکے تو تیسری پر ہی آپ نے سلام پھیر دیا. لیکن وہ صبر اور وہ رضا اور وہ شکرانہ رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا، قیامت تک مسلمان مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، ثواب جناب ایوب کو پہنچتا. تو صابرین جو ہوا کرتے ہیں، شاکرین جو ہوا کرتے ہیں، ان کے تذکرے اس طرح سے زندہ اور جاوید رکھے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو صبر کا مجسم پہ کر دیکھنا ہو تو وہ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لے. یہاں پر وہ ہیلا کا بھی ایک حکم ذکر ہوا کہ آپ نے ایک دن فرط جذبات میں آ کر اپنی خاتون کے حوالے سے ایک منت مان لی کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 لکڑی سے یعنی 100 ضربے ماروں گا. تو جب آپ شفا یاب ہو گئے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ سب چھوڑ گئے تھے، یہی ایک ہی میری بیوی ہی تو بچی تھی میرے ساتھ کہ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہ میرے ساتھ ہی رہی، اور میں نے اس کے بارے میں اتنے سخت جملے کہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ 100 تیلیوں کو، تنکوں کو جمع کر کے باندھ لو اور ایک ضرب لگا دو، تمہاری جو ہے وہ یہ جو منت تھی یا جو ہمارے جو کلمات تھے وہ قسم کے پورے ہو جائیں گے. تو ہیلا کے احکامات یہاں پر اس سے استدلال اور استخراج کیا جاتا ہے. پھر 6 انبیاء کا تقریباً اس سورہ مبارکہ سورہ صاد میں ذکر ہے. آگے سورہ زمر ہے. زمر کا معنی ہے گروہ در گروہ، الی جہنم زمرا. اور پھر دوسرے مقام پر یعنی یہ جو سورج جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر الی جہنم زمرا، اور پھر ساتھ ہے الی الجنت زمرا. 2 طبقات ہیں. جہنم میں جانے والے بھی گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی گروہ در گروہ ہوں گے. تو ان گروہوں کے تذکرے کی وجہ سے سورہ زمر یہ کہلائی ہے. اس سورہ کا جو اصل موضوع ہے، جو محور ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہاں بات کی گئی ہے. انسان کی تخلیق کی ایک کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے. انسان ماں کے پیٹ میں وجود پکڑتا ہے. ہم بات کر چکے ہیں رب ذوالجلال اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ رب ذوالجلال بے جان سے جان کو پیدا فرماتا ہے. پانی کا نطفہ ہے، پانی کا قطرہ ہے، اس قطرے سے رب ذوالجلال اتنے لحیم و جسیم اور خوبصورت انسان کو پیدا فرماتا ہے. لیکن اس کا ارتقاء کا جو آغاز ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایک پانی کا قطرہ ہے جو ایک خاتون کے رحم میں ٹھہرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنی اس کائنات میں، ماں کے پیٹ کی اس کائنات میں انسان کو تخلیق بخشتا ہے کہ جو 9 ماہ کی زندگی ہے. اس کو یہاں فرمایا کہ ہم نے اس انسان کی پیدائش اور اس کے اس ارتقائی مرحلے کے لیے اسے 3 پردوں میں رکھا ہے. 8 ازواج. اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں 3 پردوں میں رکھا ہے، یعنی 3 تاریکیوں میں رکھا ہے. اور وہ 3 تاریکیاں آج سائنس بتاتی ہے کہ بظاہر تو ہمیں ماں کے پیٹ کی جلد نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے تہ در تہ 3 مختلف لیئرز میں ایک حضرت انسان کی تخلیق کے لیے پورا ایک سسٹم اور طریقہ کار مرتب فرمایا. اور فرمایا اس کے بعد جس خوبصورت شاہکار کو ہم انسان کو وجود بخش کے دنیا میں بھیجتے ہیں تو پھر تمہیں زبان سے کہنا پڑتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ساری برکتیں اسی اللہ کی ہیں کہ جو کتنا حسین تخلیق فرمانے والا ہے.
رب ذوالجلال کی یہ جو انسان کے جسم کا اور یہ جو وجود ہے، یہ رب ذوالجلال کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ مخلوق میں جو کچھ پیدا کیا گیا، اگر کہا جائے کہ جناب ساری مخلوقات اور کائنات کا کوئی کلائمیکس اگر کوئی چیز ہے تو فرمایا کہ انسان کا تمہیں وجود نظر آئے گا۔ یہ ایکیوریسی، یہ پرفیکشن تمہیں کسی اور جگہ پر نظر نہیں آئے گی۔ اس کو تخلیق کرنے والی ذات رب ذوالجلال ہی کی ذکر فرمائی گئی۔ تو ماں کا جو پیٹ ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، جیم نون نون کے مادہ سے۔ فرمایا کہ یہ جنین میں جو ماں کے پیٹ میں ہے، فرمایا کہ جیم نون کے مادہ سے جو چیز بھی ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے جن ہے، جن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے تو فرمایا کہ وہ جنین کہلاتا ہے۔ ایک عالم کی مثال ذکر کی گئی، فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا دونوں برابر ہیں؟ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برابر ہیں، فرمایا برابر نہیں ہیں، ان دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ جاننے والے کا جاننے والے سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک عابد کا ایک عالم سے مقابلہ نہیں ہے۔ جاہل کا عالم سے کیا مقابلہ ہونا ہے؟ پوری رات رب کی عبادت میں کھڑے رہنے والے ایک عابد شخص کا بھی عالم سے مقابلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک عالم پوری رات سوتا رہے اور ایک عابد ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کا سونا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے علم کا نور اور علم کی شان عطا فرمائی۔ تو یہ ساری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور بڑے دلچسپ انداز میں مشرکین پر جو ہے گویا کہ اور ان کے تصورات اور خیالات پر دستک دی گئی۔ فرمایا کہ مشرک کی مثال، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا حقدار ٹھہرانے والے کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ جو کئی لوگوں کا غلام ہو، وہ ملکیت میں اس کے کئی شریک ہوں اور وہ سارے کے سارے مزاج کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ ایک غصے والا ہو، ایک جناب نرم مزاج ہو، ایک کہے کھڑے ہو جا، دوسرا رب کہے بیٹھ جا، ایک کہے کہ فلاں کام کرو، دوسرا کہے یہ کام کرو۔ تو فرمایا کہ زیادہ خداؤں کو ماننے والا کسی ایک کی بھی نہیں مان پاتا۔ تو پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اس بات پر حیران رہتا ہے کہ کس خدا کو راضی کروں اور کس خدا کو ناراض کروں، کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں۔ تو فرمایا کہ شرک کرنے والے کی مثال اس غلام جیسی ہے، اور فرمایا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کی مثال اس غلام کسی ہے کہ جس کا مالک بھی ایک ہو اور اس مالک کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہو۔ تو ذرا تصور تو کیجئے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا ہم سے زیادہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ فرمایا ہم پر وہ اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا کہ جو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ بتائیے اس سے بڑا کریم، اس سے بڑا رحیم اور اس سے بڑا لجپال رب کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ موحد کی شان ہے کہ جو ایک رب کو ماننے کے بعد مستقل سربستہ ہو کر اس کی بارگاہ میں ہی ہمیشہ سرب سجود رہتا ہے۔ اس کے بعد جب 24ویں پارے کا آغاز ہوا تو اس میں خاص طور پر یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا کہ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اچھا جو مایوس نہیں ہوگا اس کو رب کیا عطا فرمائے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تم بس مایوس نہیں ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کس سے مایوس نہیں ہونا ہے؟ رحمت سے۔ کس سے؟ ایک دفعہ زبان سے کہیے، ایک دفعہ دوبارہ کہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تھکان کی وجہ سے، اور ویسے بھی قرآن کا سکینہ ہوتا ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سکون کی وجہ سے کبھی کبھار نیند بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، چند ہی دن باقی رہ گئے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پوچھا گیا کہ رب کی رحمت کون سی سے مایوس نہیں ہونا؟ فرمایا ہر رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن ایک رحمت کو تھام لو، اور وہ رحمت جو سب سے بڑی رحمت ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔
اس سے جڑ جاؤ، اس رحمت کو تھام لو۔ اس رحمت کو جب تم تھام لو گے اور اس کی رحمت سے تم مایوس نہیں ہوگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا بالآخر رب تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس بات پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ بات وہی ہے کہ ہم وفاداروں کی صف میں شامل ہو جائیں تو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، ان کا لطف اور ان کے احسانات کا بدلہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر قیامت کے ان مناظر کو ذکر کیا گیا جن میں دو زمرہ کو ذکر فرمایا گیا کہ ایک جہنم میں جانے والا گروہ ہے اور دوسرا جنت میں جانے والا گروہ ہے۔ ان کے بارے میں یہاں فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے تھے یعنی شرک کرنے والے لوگ تھے، کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور سب کو زندگی کا حساب ہوگا۔ اور پھر فرمایا پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی جانب ذلت کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اور پھر جب الی الجنتی زمرہ کی بات آئی تو فرمایا کہ انہیں بھی اٹھایا جائے گا اور انہیں فرشتے سلام کہیں گے، اور سلام کہنے کے بعد ان کو تکریم اور پروٹوکول اور رسپیکٹ دیا جائے گا اور بہت ہی زبردست ریسیپشن کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ جنت ہے، اس میں جا کر ٹھکانہ کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت کے طبقے میں داخل اور شامل فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ غافر، اگلی سورت سورہ غافر ہے، اس کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ذکر کیا گیا۔ غافر اس لیے کہا گیا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ کی شان ذکر کی گئی کہ یہ ذنب کو یعنی گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو اس سبب سے، اس صفت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ غافر ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کو سورہ مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب آپ کو قتل کرنے کے مشورے کرنے لگی تو اس موقع پر ایک مومن شخص جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس آیا تھا اور آ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم ایک شخص کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے سامنے واضح دلائل بھی دکھاتا ہے کہ رب ذوالجلال واقعی ایک ہی رب ہے اور وہی سب کا پالنے والا ہے۔ تو اس مومن کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن ذکر کیا گیا۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ الذین یحملون العرش، جنہوں نے رب کا عرش اٹھا رکھا ہے۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے مومنوں کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون، ان کی شان ذکر کرنے کے بعد اب دعا کے کلمات دیکھیے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ یہ دعائیہ کلمات کن کے ہیں؟ ان فرشتوں کے ہیں کہ جو اللہ کا عرش اٹھا کر کھڑے ہیں اور کس کے حق میں دعا کر رہے ہیں؟ ان صاحبان ایمان کے حق میں دعا کر رہے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ یہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان کی معافی قبول فرما لے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کو مصطفیٰ کے امتیوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں مولا تو ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما دے اور ان باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے مولا وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول کر کہ ان کے آبا کو، ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں باری تعالیٰ ان کو بھی تو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، اور ساتھ فرمایا کہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، تیرے ہی سارے ہاتھ میں ہے، ہماری دعا قبول فرما کر ان کی بخشش اور معافی کا انتظام فرما دیجئے۔ اس پر ہم فخر نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ہم اس پر ناز نہ کریں تو اور کیا کریں؟ اس پر ہم رب کا شکر نہ ادا کریں تو اور کیا کریں کہ حضور کے صدقے میں جانے کائنات کے امتی ہونے کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ رفعت عطا فرما دی کہ وہ رفیع فرشتے کے جو عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں وہ ہمارے حق میں دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگنے والے کوئی معمولی نہیں، یہ وہ فرشتے ہیں اللہ رب العزت جن کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ پھر آگے
جب تفصیل چلی ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تذکرہ اور سورہ مومن جس وجہ سے جس شخص کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کے تذکرے کے بعد فرعون کی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ وہ مومن شخص آ کر ان کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، فرعون تک اس کی بات پہنچی کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے درست ہے، میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہی ٹھیک ہے، اور میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، بس اب اس فیصلے پر کسی کی میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس تفصیل کو ذکر کیا گیا تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ یہ فرعونیت ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں۔ یہ فرعون کی فرعونیت ہے کہ جو یہ کہتا ہو اور تصور کرتا ہو کہ میں نے جو سوچا ہے صرف یہی سوچ درست ہے، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ درست اور ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈکٹیٹرز کو دیکھ لیجئے، اپنے ہم حکمران طبقے کو دیکھ لیجئے، مسند پر فائز ہر شخص کو دیکھ لیجئے۔ اب اس مسند سے مراد نہیں ہے کہ جناب کوئی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہی مسند پر فائز ہے۔ ہر گھر میں بھی تو ایک حکمران موجود ہے نا، جس کا سکہ چل رہا ہے، جس کی بات چل رہی ہے، جس کی محنت سے گھر کا اناج ڈل رہا ہے، تو وہ بھی حاکم ہے نا۔ تو اس حاکم میں بھی وہی فرعونیت پائی جا رہی ہے جو ایک وطن اور ایک ملک اور ایک دیس کے حاکم پر پائی جا رہی ہے، اور ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جہاں ہمیں کوئی قوت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں حیثیت ملتی ہے، آفیسز میں ہمیں کوئی رینک بڑا مل جاتا ہے، تو اس کے بعد جناب ہم تو ایسے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی ایسی ذلت و رسوائی کر رہے ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ، کہ گویا کہ جو میں نے سوچا ہے وہی درست ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی بات کر سکے ہیں، کامل ترین ذہن رکھنے والے جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی رہنمائی رب کا قرآن اور رب کی وحی فرماتا ہے، لیکن جب مشورہ کرنے کی بات آتی ہے تو حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے، اتنا زیادہ قرآن میں فرعون کا تذکرہ ہے، کس وجہ سے؟ اس کی خصلتوں کی وجہ سے، اس کی عادتوں کی وجہ سے، اس کی اس بد فطرتی کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے۔ تو کوئی راتوں رات تو اس نے اٹھ کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا نا، اس نے گریجولی ان سٹیپس کو عبور کیا، بڑھتا چلا گیا اور انہی خصلتوں کی وجہ سے وہ بے باک اور جری ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گیا کہ قرآن کو کہنا پڑا الی فرعون انہو طغا۔ تو فرمایا کہ یہ ہر حاکم کا اور ہر صاحب مسند کا مزاج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر چالاک حکمرانوں کا یہاں وتیرہ ذکر کیا گیا، فرمایا کہ کبھی وہ دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی اپنے مخالف کی جو رائے ہوتی ہے اس کے رائے یا اس کے مشورے کا استہزاء اور مذاق معاشرے میں بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی اہمیت جو ہے وہ نظروں میں ختم ہو جایا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے حساسیت کا لوگوں کو جو ادراک اور احساس ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی چیز کی حساسیت کو ختم کرنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جب ایتھسٹ نے، الہاد نے اور ملحدین نے حضور علیہ السلام پر اعتراضات کا دروازہ کھولا تو جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، وحی یعنی اس سے مقدس کنیکشن تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، کہ اللہ کی وحی اتر رہی، تو حضور پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، حضور کی مبارک پیشانی پر جو ہے وہ موتیوں کی طرح جو ہے وہ پسینے کے جو بوندیں ہیں وہ نمایاں اور روشن ہو جایا کرتی تھیں اس روب کی وجہ سے۔ لیکن اس نے، الہاد نے جب دروازہ کھولا اور حضور پر اعتراض کرنے لگے تو انہوں نے اس مقدس ترین جو کنیکشن تھا اس کو معاذ اللہ کہنے لگے کہ جناب یہ ایپیلیپسی یعنی سرا، جس کو ہم اردو میں مرگی کہتے ہیں، کہا حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ بیماری تھی جس کا حضور پر اثر ہوتا تھا تو یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ حساسیت ختم نہیں کرنی ہے تو اور کیا کیا جا رہا ہے؟ جس مقدس ترین تعلق سے ہم آج مسلمان کہلاتے ہیں، اس وحی کے نزول کو جب ہلکا کہہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر ان سے جب قبول کرنے لگے تو ہلکا ہوتے 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 آج میڈیا انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو 10-12 سال ہم بھی انہی کے درمیان اٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے درمیان پروگرامز کیے۔ آج بھی جو حضرات ان سے وابستہ ہیں وہ اس بات کو بخوبی آگاہ اور جانتے ہیں کہ آج انڈسٹری میں جناب جو خدا کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب بہت پہنچا ہوا ہے،
اس پر حقیقت کے دروازے کھل گئے۔ تو یہ کون سے حقیقت کے دروازے ہیں کہ جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ خدا کا انکار کرنے تک پہنچے کیسے؟ چھوٹی چیزوں کی حساسیت ختم کرتے 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 ہم اپنے رب کا نام ناپاک زبان سے نہیں لیتے تھے، اب اسی رب کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس حساسیت کو رفع کرنے کا جو زہر قاتل جو بالکل سلو پوائزننگ کے ساتھ ہماری سوسائٹی، معاشرے، ہماری نوجوان نسل میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے الہاد کے ہی دروازے کھل رہے ہیں۔ ہمیں اس پر ضرور نظر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے اور فکر و تدبر کرنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کی سوچ اس کے ذہن میں پنپ رہی ہے۔ اگر کسی ابہام میں وہ مبتلا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے سوالات کو جوابات دینے کو اور اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج وہ دور نہیں رہا کہ ہم کسی کو ڈانٹ کر، ہم جناب کسی کو جو ہے وہ جو سمجھے کہ جھڑک کر خاموش کر دیں اور روک دیں کہ نہیں اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اب وہ دور نہیں رہا، دور بہت تبدیل ہو گیا ہے اور 90 ڈگری تبدیل ہو گیا ہے، اور اگر کہا جائے کہ 180 تبدیل ہو گیا ہے تو بات بالکل درست ہوگی کہ آج کا نوجوان اپنی تشنگی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود بھی مطالعے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط اور پختہ کرنا ہوگا کہ عقائد باری تعالیٰ کیا ہیں، رب کو جو ہم رب کہتے ہیں تو کس شان کے ساتھ اس رب کو ہم رب کہتے ہیں۔ جب ہمیں ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کہاں سے بتائیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارا رب قدیم ہے، قدیم ہونے کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ہمارا رب حادث ہونے سے پاک ہے، تو آپ کہیں سے پوچھا جائے کہ جناب حادث ہونا کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا مجھے کیا خبر کہ جناب حادث کون ہوتا ہے، یہ تو مولوی صاحب جانے، یہ تو مسجد کے امام صاحب جانے، یہ تو ان کا موضوع اور ان کا عنوان ہے۔ کیوں؟ کیا ہم سب اس رب کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ ہم تو کسی کے ساتھ کاروبار کرنے سے پہلے 10 لوگوں سے پتہ کرتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ لین دین کرنی چاہیے یا کہ نہیں۔ تو ہم جس رب کو خدا کہہ رہے ہیں اس کو پہچان ہی نہیں پا رہے کہ اس رب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کون سی صفات اس کی ازلی ہیں، کون سی صفات اس کی قدیم ہیں۔ جن صفات کو قدیم ماننا ہے جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے سما کی شان کیا ہے، اس کی بصر کی شان کیا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جناب میرے رب کے کان ہیں چونکہ وہ سنتا ہے، تو کس کو کیسے سمجھائیں گے کہ جناب کان کے بغیر بھی سنا جا سکتا ہے؟ تو ایک نوجوان جب آپ سے کہے کہ جناب کان کے بغیر کوئی کیسے سن سکتا ہے، تو ہمارے پاس اگر اس کا بھی جواب نہ ہو تو ہمیں پھر تو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم تو رب کو اتنا ہی نہیں پہچانے کہ رب سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے، اس نے تو یہ کان سننے کے لیے پیدا فرمائے۔ رب کی شان اس سے ورا ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے۔ اس لیے مولانا امجد علی اعظمی صاحب سے کسی نے جب سوال کیا تھا اور کہا کہ رب کیسا دکھتا ہے، کیا رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہا دیکھ سکتے ہیں۔ کیسا دکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب دیکھیں گے تب بتا دیں گے کیسا دکھتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور اور فکر کرنا ہوگا، اور یہ قرآن جو ہے ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اور رب کی پہچان تب ہی ممکن ہوگی کہ جب ہم صاحبان علم سے دوستی لگائیں گے، مسجد و مدرسہ سے دوستی لگائیں گے اور علم سے محبت کریں گے، تو اسی کے نتائج اور اس کے اثرات انشاءاللہ نکلیں گے کہ ہماری نوجوان نسل کے عقائد مضبوط ہوں گے۔ اس سے بڑی ہماری اور کیا کامیابی ہو کہ ہم جب کل قیامت کے دن اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جائے کہ بھائی اس کے بعد ساری نسل مسلمان تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی صف سے بچائے کہ جس کا تعارف یہ ہو رہا ہو یہ خود تو مسلمان تھا لیکن اولاد رب کا انکار کر رہی تھی۔ تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہماری کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔